السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میری یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو آسیب زدہ ہو چکے ہیں، جن پر جادو کروایا جا چکا ہے، جو جنات کے چپیٹ میں ہیں۔ تو اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں اور آخر تک دیکھیں، اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اتنا زیادہ شیئر کریں۔ خبیث جنات ہی انسانوں کی شکل میں ظاہر ہو سکتے ہیں، سوائے صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے۔ جنات ہر انسان کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ جنات نے اسلام قبول کر لیا ہے، لہٰذا سانپ وغیرہ دیکھو تو 3 مرتبہ اذان دو کہ وہ چلا جائے، اور تب بھی نہ جائے تو اسے مار دو۔ آسیب زدہ شخص آنکھیں اٹھا کر اوپر نہیں دیکھ سکتا۔ آسیب زدہ شخص کے پاس سے ایسی بو آئے گی جیسے کوئی گوشت سڑ گیا ہو۔ ایسا شخص دعویٰ کرے گا جو چیز اصل میں موجود نہ ہو، چیخو پکار کرے گا اور اس کی آواز بھاری ہو جائے گی۔ ایسے موقع پر تکبیر پڑھنی چاہیے، اللہ کا کلام پڑھنا چاہیے، کیونکہ شیطانی جنات اللہ تعالیٰ کے کلام سے بھاگ جاتے ہیں۔ جادوگر جنات کو قابو کر کے ان سے کام لیتے ہیں۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ جنات انسانوں کو قابو کر کے کوئی کام نکلوائے، تو ثابت ہونا ہے کہ انسان جنات اور فرشتوں سے افضل ہے، صرف عقل اور شعور کے لحاظ سے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تو ان دونوں مخلوق سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ اس لیے کروایا گیا کہ انسان ان دونوں مخلوق سے افضل ہے، کیونکہ اس وقت فرشتے بھی موجود تھے، ابلیس شیطان بھی، جو جنوں میں سے تھا، اور اس نے انسان کی اس برتری کو نہ مانتے ہوئے اللہ کو بھی جھٹلا دیا، جس کے بعد شیطان کو رسوا کر کے بارگاہ الہی سے نکال دیا گیا، اور اس کی نسل آج تک کافر اور شیطان بن کر انسانوں کو گمراہ کرتی رہے گی، تاکہ اس بے عزتی کا بدلہ قیامت تک کے انسانوں سے لے سکے۔ قرآن کریم کی سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 51 اور 52 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے انسان اور جن کو اپنی عبادات کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اس آیت سے واضح ہو جاتا ہے کہ جنات بھی انسانوں کی طرح ایک مخلوق ہیں، اور ان دونوں مخلوق کا ایک ساتھ ذکر کرنا یعنی جنات بھی انسانوں کی طرح رہن سہن ہے، لیکن انسان اور جنات کی الگ الگ دنیا ہے، پر رہتے ایک ہی دنیا میں ہیں۔ جنات کو بھی انسانوں کی طرح شعور فیصلہ کرنے کا حق دیا گیا، چاہے کسی بات کو مان لیں اور چاہے انکار کر لیں، لیکن قیامت کے روز انسانوں کی طرح ان کا بھی حساب و کتاب ہوگا۔ جنات اگر کسی انسان کے سامنے جانور کی شکل میں ہوگا تو وہ 3 مرتبہ اذان دینے سے خود ہی چلا جائے گا، کیونکہ عام طور پر ہی شیطانی جنات انسانوں کو تنگ کرنے کے لیے روپ بدلتے ہیں، جو اللہ کا کلام سنتے ہی بھاگ جاتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت الخلاء جانے پر، نئے کپڑے پہننے پر اور کھانا کھانے کی دعائیں تلقین فرمائی، جس کا مقصد یہ ہے کہ شیاطینی جنات آس پاس موجود ہوں تو وہ اللہ کے کلام سن کر بھاگ جائے، کہ کسی بھی طرح انسانوں کے اندر کسی بھی کام میں شامل نہ ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی تکبیر پڑھی جاتی ہے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ حیض کے کپڑے باہر مت پھینکے، یا تو دھو کر پھینکے یا جلا دیں یا دفنا دیں، کیونکہ یہ کپڑا شیطان جنات نے سونگھ لیا تو سمجھو وہ عورت پھنس گئی۔ شیطان جنات یا تو اس عورت پر جادو کرتا ہے یا پھر عاشق ہو جاتا ہے۔ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ انسان ہی عورت پر جادو کرتے ہیں، جنات بھی عورت پر جادو کرتے ہیں۔ بھارت میں ایک لڑکی عشق میں مبتلا ہو کر بھاگ کر شادی کر لی۔ 1 سال کے بعد جب بچہ پیدا ہوا تو وہ شکل سے شیطانی جنات جیسا تھا۔ لوگ دور دور سے دیکھنے آنے لگے۔ جب جوتشوں نے دیکھا تو بتایا اس لڑکی کا شوہر انسان کے روپ میں شیطانی جن تھا، جو اس لڑکی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کا پتی ایک جن ہے۔ جنات کو بغیر دھواں والی آگ سے پیدا کیا گیا ہے، لہٰذا آگ کا علاج پانی ہوتا ہے، یعنی جنات والی جگہ پر وضو کرنا چاہیے۔ سفید مرغ گھر میں رکھنے سے بھی جنات بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ فرشتے سفید روشنی سے بنے ہیں۔ فرشتے دنیا بھر میں گھوم پھر کر اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، لہٰذا سفید مرغ صبح سویرے اذان دیتا ہے تو جنات کو لگتا ہے کہ یہاں پر فرشتہ موجود ہے، وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ جنات بھی انسانوں کی طرح کھاتے پیتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں اور پیدا ہو کر مرتے بھی ہیں۔ ان میں کافر بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں۔ جنات بغیر تنگ کیے انسانوں کی زندگی میں مداخلت نہیں کرتے۔ جنات انسانوں کو نظر نہیں آئے
جب تک وہ کسی جانور کی شکل اختیار نہ کر لیں۔ جنات کو اصلی صورت میں انسان انہیں دیکھ نہیں سکتا، لیکن جنات انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ جنات زیادہ تر اپنے آپ کو جانور کی شکل میں بدل لیتے ہیں، اس لیے ہمیں نہیں پتا کہ سامنے جو گدھا، کتا، بلی، سانپ یا کوئی جانور یا پرندہ ہے وہ جن ہے یا جانور۔ بہت سے لوگ جادو کروا کر جنات پیچھے بھی لگوا دیتے ہیں۔ ایسے معاملات خاص کر خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ ہوتے ہیں، جس میں ضد میں آ کر لڑکیاں ناجائز محبت یا تعلقات بنا لیتی ہیں اور انہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ آج کل ایسا ہی ہو رہا ہے کہ لڑکی گھر سے بھاگ گئی یا بن بیائی ماں بن گئی اور بہت کچھ، کیونکہ آج کل دینی تعلیم کا فقدان ہے۔ نئی جنریشن کو معلوم ہی نہیں کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس معاملے میں کیا احکامات دیے ہیں۔ اگر کسی کو یقین ہی نہیں تو وہ کسی بھی مذہبی اسکالر سے پوچھ لیں، وہ بھی یہی کہے گا کہ آج کل دنیا شیطانی کاموں میں ملوث ہے، چھوٹا بڑا، مرد یا عورت، پیسے والا یا غریب۔ شیاطین جنات سے سب سے زیادہ نوجوان خواتین متاثر ہوتی ہیں۔ جنات سے محفوظ رہنے کے لیے خواتین بال کھول کر نہ رکھیں، سر ننگا نہیں ہونا چاہیے، پردے کا خاص خیال رکھیں، زمبی یعنی صرف نہا کر مت نکلیں، غسل لازمی کریں۔ غصہ یا حد سے زیادہ رونا یا ہنسنا، ان صورتوں میں جنات اندر گھس جاتے ہیں۔ جنات کبھی بھی پردہ دار خاتون پر سوار نہیں ہو سکتے، کیونکہ جب عورت بے پردہ ہوتی ہے تو حفاظت پر مامور فرشتے لعنت بھیج کر چلا جاتا ہے، یعنی سیکیورٹی پر مامور جب گارڈ چلا جائے تو حملے کا خطرہ ہر وقت ہوتا ہے۔ جس مکان میں جنات ہو یا کسی انسان پر جنات کا اثر ہو تو سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی اور سورہ جن کی شروع کی 5 آیتیں پڑھ کر پانی پر دم کر کے چھڑک دیں، انشاءاللہ جنات چلے جائیں گے۔ ابلیس شیطان کے بہکاوے میں عورتیں زیادہ آتی ہیں۔ عورتوں کا ایک دوسرے کے گھر جا کے غیبت کرنا، محلے میں دوسری عورتوں سے لڑائی کرنا، دوسرے کی بیٹی پر تہمت لگانا، اپنی بہو پر ظلم کرنا، ایک عورت کا دوسری عورت کو برداشت نہ کرنا، جیسے سوکن، جھوٹ بولنا، زور زور سے ہنسنا، اللہ نے ان سب کام کرنے والوں کو منع کیا ہے۔ یہ سارے کام جہنم میں لے کر جانے والے ہیں۔ شیطان ابلیس نے جب آدم علیہ السلام کا جسم دیکھا تو تجس کے مارے وہ ان کے جسم میں داخل ہو گیا۔ شیطان جسم کے ایک ایک حصے میں گیا سوائے دل کے، جہاں اس کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ کیا کبھی غور کیا ہے؟ کبھی کبھی ہمارا دماغ جو کام کرنے کا کہتا ہے وہ ہمارا دل نہیں مانتا۔ جو دل کہتا ہے تو دماغ اس کے متعلق بتاتا ہے کہ ایسا ٹھیک نہیں رہے گا۔ غور طلب بات یہ ہے کہ دل صحیح بتاتا ہے، مکرانہ چالیں دماغ سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کو میری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور بتائیں۔